رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ پیسہ کبھی اخلاقیات نہیں سکھاتا، یہ صرف بھاگنا سکھاتا ہے، اور ریس میں شامل ہونے کے بعد انسان سارے اصول اور ضابطے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ کم از کم 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ جو شہزادی لینے آتے ہیں کیسے سمجھیں گے بادشاہ کا دکھ۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ انشاءاللہ وہ دن جلدی آئے گا جب ہم بھی بیٹھ کر مکہ میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ زیادہ تر تعلقات یہاں کچرا جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ 2-3 دن گزر گئے اور اس نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہیں اٹھایا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ 2 گھوٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو زندگی دم توڑ دیتی ہے، جبکہ انڈا اندر سے ٹوٹے تو زندگی جنم لیتی ہے۔ مثبت تبدیلی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، اپنا اندر بدلیے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہے جو سب میں بانٹ دی جاتی ہے، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنے مانگنے پہ پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمظرف کو لگ سکتی ہے۔ کسی کے دکھ کا حصہ بنو، اس کے دکھ کی وجہ نہیں۔ گھٹنے ٹیک دو، مشکلات کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ باپ بہت پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں۔ یہ اہم نہیں کہ تم کتنی زبانیں سمجھتے ہو، دلوں کو سمجھنا ہی تمہیں اہم بناتا ہے۔
موجودہ حالات میں کبھی بھی کسی سے بحث نہ کرے۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائے کہ آج صبح ہمارے گھر کے منڈیر پر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ بغیر محنت کیے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر یقین کرے آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آپ کی محنت کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا تو آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کی اس شیٹ کی طرح ہوتی ہے جو ہر طرح کی موسمی سختیاں جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھی چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اگر رزق عقل و دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو، پورے جسم کو چھپانے والا ہو، گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پوری کی پوری عورہ یعنی چھپانے کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لے تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ بے ناخن شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ آپ سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔ اے میرے سوہنے اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر میرا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا برا، میں اپنی نیت پہ جانچا جاؤں گا، دوسروں کی سوچ پہ نہیں۔ نصیب سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، نصیب کو صرف دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، کسی اور کا چھین کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ دعائیں لیا کرو، اللہ نصیب بدل دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والے کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور دعائیں دیں۔ نماز اللہ کے خزانے سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ۔